تو ہم پہ ڈرون اٹیک ہوئے کافی. تو آخری 4 دن جو تھا اس میں یقینی موت تھا. تو میں بھی ایک کشتی کا انہوں نے مجھے منتظم بنایا تھا. ہماری کشتی کا کوڈ نام تھا، فلسطین کا ایک پرانا قصبہ ہے یافا، یافا کے نام سے صحیح اس کو جافا کہتے ہیں. اور جو لیڈنگ بوٹ تھی، جو سب سے آگے تھی جو کشتی، اس کا نام تھا غزہ. تو ریڈیو کمیونیکیشن سے 50 کشتیوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ ہر فرد کو آگے بٹھاؤ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور اس سے پوچھو کہ آگے موت ہے. اگر تم واپس جانا چاہتے ہو یا چاہتی ہو، اس میں خواتین بھی تھی، یورپ کے خواتین، تو اٹلی سے آپ کے لیے پورا انتظام ہو چکا ہے، آپ واپس چلے جائیں. یہاں تک آنا بھی بہت بہادری ہے. یہاں سے واپس جانا بے شرمی نہیں ہے، بزدلی نہیں ہے. کوئی خوف نہ کرو، ریلیکس، آپ واپس جا سکتے ہیں، لیکن آگے یقینی موت ہے. لیکن یہ اعلان نہیں کرنا، ہر فرد کو سامنے بٹھا کے اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے یہ کہنا ہے اور اس سے رائے لینی. 500 لوگوں سے ہم نے یہ رائے لی. آپ یہ جان کے حیرت ہوں گے 90% غیر مسلم تھے. میں تو کہہ رہا ہوں غیر مسلم اپنے اپنے ممالک سے اٹھے ہیں اور فلسطین کو بچانے کے لیے سمندروں کے سفر اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں، اور 2 ارب مسلمان آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. 500 لوگوں میں سے ایک فرد بھی واپس نہیں گیا. یہ غزہ ہے. غزہ نے انسانوں کے دلوں سے موت کا خوف نکال دیا ہے. غزہ نے مشرق و مغرب کے مظلوموں کو متحد کر دیا ہے. غزہ نے ظالموں اور سامراجی قوتوں کے چہرے سے نقاب پہنچا ہے. غزہ ایجنٹ آف چینج ہے. غزہ انقلاب کی نوید ہے. وہ جو کہا جاتا ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے کہ غزہ غزہ رمز العزہ، یہ عزت کی رمز ہے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ غزہ کو نہ بھولیں. اور 4 کام میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں. فنڈز دو غزہ کے لیے. اگر 2 سالوں میں ٹرمپ 22 ارب ڈالر دے سکتا ہے اسرائیل کو، تو میں 22 روپے بھی غزہ کو دے سکتا ہوں. جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہو اس کو دو. غزہ کے لیے سوشل میڈیا کمپین چلاؤ، غزہ کے لیے پروگرامات کرو، اور غزہ کے لیے بائیکاٹ کرو. ہر وہ پروڈکٹ، ہر وہ کمپنی، ہر وہ ملک جس کے ہاتھوں سے معصوم فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، اس کا بائیکاٹ ہے، اور ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہے. تو یہ 4 کام آپ میں سے ہر فرد کو کرنی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا موقف جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو غزہ اور فلسطین کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ ہم 2 ریاستی حل کو نہیں مانتے. 2 ریاستی حل کیا ہوتا ہے؟ یہ تو فراڈ ہے. صہیونی 200 ممالک سے آئے ہیں، قبضہ گیر ہے. 200 ممالک سے فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکالا، کہتے ہیں اب 2 ریاستی حل. 2 ریاستی حل کو نہیں مانتے. ابراہم اکارڈ، معاہدہ ابراہیمی کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے. عظیم تر اسرائیل. عظیم تر اسرائیل کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں، تفصیلات نہ پڑھو، بس دریائے نیل سے کوہ سلیمان تک کا پورا علاقہ وہ کہتے ہیں ہمارا ہے. دریائے نیل سے آپ کے کوہ سلیمان تک وہ کہتے ہیں پورا علاقہ ہمارا ہے، جس میں حرمین شریفین بھی آتا ہے. 1 حرم پہ قبضہ ہے اور 2 حرمین وہ ان کے نشانے پر ہیں. تو ہم معاہدہ ابراہیمی، ابراہم اکارڈ کو بھی نہیں مانتے. ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کو نہیں مانتے. یہ فراڈ ہے. ہمارا موقف کیا ہے؟ جو اقبال کا موقف تھا، قائد اعظم کا موقف تھا، مسلمانان پاکستان کا موقف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، پورا کا پورا ہے، اور القدس شریف اس کا دارالحکومت ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں کوئی حل تسلیم نہیں ہے.
اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں امریکی مقاصد کے لیے، اسرائیلی اہداف کے لیے پاکستانی افواج کا بھیجنا ہمیں قبول نہیں ہے. ہم اس کی مزاحمت کریں گے انشاءاللہ. تو یہ یاد رکھیں انشاءاللہ. آئندہ موسم بہار میں ہم ایک گرینڈ فلوٹیلا لے کے جا رہے ہیں. پھر ہم تکیں گے نہیں، ہم پسپا نہیں ہوں گے، ہم پشیمان نہیں ہوں گے. ہم بار بار جائیں گے، اس وقت تک جائیں گے جب تک قبلہ اول اور عرض مبارک کو صہیونیوں کے قبضے سے آزاد نہ کرے. اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. زندگی کے آخری سانس، خون کے آخری قطرے تک اقصی غزہ اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مشتاق تیری جرت کو. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کی؟ سمجھ میں آ گئی فلسطین کی بات؟ اب آخری بات ڈاکٹر عافیہ کی. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں